لاہور شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر واقع وہ بلند و بالا عمارت اپنی مثال آپ تھی، جس کے سب سے اوپری فلور پر ملک کے مایہ ناز اور مہنگے ترین وکیل بیرسٹر زریاب شاہ کا آفس تھا۔ وہ نام ہی کافی تھا، جس کے کیس لینے کا مطلب 100% کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا۔ زریاب شاہ اپنی کرسی پر پوری تمکنت سے براجمان تھا اور سامنے بڑی فائل کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسی سنجیدگی اور روپ طاری رہتا تھا کہ بڑے بڑے مجرم اس کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے۔ اچانک باہر شور کی آواز آئی۔ زریاب نے ناگواری سے پیشانی پر بل ڈالے اور ابھی انٹرکام پر اپنے اسسٹنٹ کو ڈانٹنے ہی والا تھا کہ آفس کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ گارڈز کی مزاحمت کے باوجود ایک لڑکی ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی جو اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے کندھے سے ڈھلک گئی تھی۔ سر، ہم نے روکا تھا لیکن یہ زبردستی۔ گارڈ نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر زریاب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے اور باہر جانے کا حکم دیا۔ گارڈ سر جھکا کر باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ زریاب نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد اور سپاٹ نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اپائنٹمنٹ کے بغیر میرے آفس میں گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ زریاب کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ حرین کا دل دہل گیا۔ حرین نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے میری مدد کرے۔ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کبھی کیس نہیں ہارتے۔ پلیز میری بہن کو بچا لیں، وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ زریاب نے آئی برو چکائے اور سرد مہری سے کہا، میں سوشل ورکر نہیں ہوں بی بی جو لوگوں کی فریادیں سنوں۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، جاؤ یہاں سے۔ حرین تیزی سے آگے بڑھی اور ڈسک کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میری آپی صوبیہ بہت مشکل میں ہے۔ ان کے سسرال والے ان پر جھوٹے الزام لگا رہے اور انہیں طلاق بھی نہیں دے رہے۔ وہ لوگ بہت بااثر ہیں، کوئی وکیل ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا۔ سب کہتے ہیں صرف زریاب شاہ ہی ان کا منہ بند کر سکتا ہے۔ زریاب کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میری ایک پیشی کی فیس کتنی ہے؟ تم جیسی لڑکیاں میری گاڑی کا پیٹرول بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ حرین کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس ایک چیز کے جو اس کی ماں کی نشانی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گلے میں موجود چاندی کی ایک باریک سی چین اتاری۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر اس نے وہ چین زریاب کے سامنے شیشے کے میز پر رکھ دی۔ میرے پاس صرف یہ ہے، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ یہ اصلی چاندی ہے، آپ اسے رکھ لیں۔ اگر یہ کم ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی محنت مزدوری کر کے آپ کے پیسے چکا دوں گی، مگر خدارا میری بہن کا کیس لڑ لیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زریاب کی گہری سیاہ آنکھیں پہلے اس معمولی سی چین پر ٹکی اور پھر حرین کے معصوم اور بھیگے ہوئے چہرے پر۔ اس لڑکی کی سادگی اور بہن کے لیے تڑپ نے اس پتھر دل وکیل کے اندر کچھ عجیب سی ہلچل پیدا کی۔ وہ چین اس کی فیس کے 1% کے برابر بھی نہیں تھی مگر اس لڑکی کا جذبہ انمول تھا۔ زریاب کے دماغ میں خیال گوندا، ایک ایسا خیال جو اسے خود بھی حیران کر گیا۔ اس نے میز پر کوہنیاں ٹکائی اور غور سے حرین کو دیکھا۔ یہ چین واپس رکھ لو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ حرین کی آنکھوں میں امید کی چمک مہدم پڑ گئی۔ تو کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ میں مدد کروں گا، کیس بھی لڑوں گا اور جیت کر بھی دوں گا۔ زریاب نے کرسی پر گھومتے ہوئے پنسل اپنی انگلیوں میں گھمائی، لیکن میری فیس پیسے نہیں ہے۔ حرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حرین کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ نکاح؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ ہاں، نکاح، زریاب نے سپاٹ لہجے میں وضاحت کی۔ صرف 1 مہینے کے لیے۔ 1 مہینے تک تم میری بیوی بن کر میرے گھر میں رہو گی۔ اس دوران میں تمہاری بہن کا کیس لڑوں گا اور اسے انصاف دلاؤں گا۔
جیسے ہی کیس ختم ہوگا میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ یہ ایک سودا ہے منظور ہے؟ حرین کا ذہن چکرا گیا تھا۔ وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی، مگر اس وقت اس کے سامنے اپنی بہن کی زندگی تھی جو جہنم بنی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی کہ 1 مہینہ تو یوں گزر جائے گا، بس بیوی بن کر رہنا ہی تو ہے۔ حرین نے اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں سے اس پروقار اور روبدار وکیل کی طرف دیکھا اور بڑی معصومیت سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، بیوی بن کے رہنا ہے تو ساتھ ہی تو سونا ہے، سو لوں گی 1 مہینہ تمہارے ساتھ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ویسے بھی مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، تو یہ اچھا ہی ہے کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہوگا۔ زریاب جو اپنی کرسی پر بیٹھا اس کے انکار یا پھر کسی سخت رد عمل کا منتظر تھا، اس کے اس غیر متوقع اور احمقانہ جواب پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا منہ حیرت سے ذرا سا کھل گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے شاطر اور چالاک لوگ دیکھے تھے جو اس کے ہر لفظ کا مطلب نکالتے تھے، مگر ایسی سادہ اور بھولی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی جو نکاح اور بیوی کے بننے کے مطالعے کو صرف ایک کمرے میں سونے اور ڈر دور کرنے تک محدود سمجھ رہی تھی۔ اسے نکاح کے تقاضوں اور ایک مرد کی قربت کا شاید کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ زریاب نے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکاری جیسی چمک ابھری جو اپنے آسان شکار کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس نے میز پر جھکتے ہوئے اسے گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ یہ لڑکی نہیں جانتی اس نے کس آگ سے کھیلنے کی حامی بھری ہے۔ گڈ، زریاب نے فائل بند کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، تو پھر ڈیل پکی سمجھی جائے، تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ نکاح کرو گی؟ حرین نے گھبرا کر پوچھا، ابھی؟ اتنی جلدی؟ وکیل زریاب شاہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا اور نہ ہی انتظار کرتا ہے۔ زریاب نے انٹرکام کا بٹن دبایا، مسٹر احمد میرے آفس میں فوراً آئے اور نکاح خواہ کا بندوبست کریں۔ حرین وہی کھڑی رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ پل بھر میں ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کو وہ صرف ایک وکیل سمجھ کر مدد مانگنے آئی ہے، وہ اب اس کا حاکم بننے والا ہے، اور وہ خود اپنے پیروں پر چل کر اس شیر کی کچھار میں داخل ہو چکی ہے۔ زریاب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب قدم بڑھایا، اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں بولا، اب تم اپنے آنسو صاف کر لو۔ زریاب شاہ کی بیوی روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ حرین نے جلدی سے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں رگڑ لی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ نکاح نامہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی تقدیر کا فیصلہ تھا جو اب ہمیشہ کے لیے اس مغرور شخص کے نام ہو چکی تھی۔ زریاب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے خاص رجسٹرار کو کال کیا اور نکاح کا فوری بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی عجلت تھی کہ سامنے والا انکار کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ حرین ابھی تک اسی گمان میں تھی کہ یہ سب ایک عارضی ڈرامہ ہے جس کے بدلے اس کی بہن کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ ایک کرسی پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ زریاب اپنی نشست پر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ ہمیشہ نفع نقصان تولنے والا زریاب شاہ آج اتنا بڑا فیصلہ جذباتی ہو کر کیسے کر گیا۔ در حقیقت جس لمحے حرین اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی، اسی پل وہ زریاب کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی معصومیت اور بے بسی نے زریاب کے اندر کے محافظ کو جگا دیا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا جو اس کی بہن کے پیچھے پڑے تھے۔ یہ نکاح محض کیس کی فیس نہیں تھی بلکہ اس معصوم لڑکی کو اپنے حصار میں لینے کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ زریاب شاہ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواہ اور گواہان آفس میں موجود تھے۔ ماحول میں ایک بھاری بھوجل پن تھا۔ جب زریاب نے حرین کو نکاح نامے پر دستخط کرنے کا کہا تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ قلم اس کی انگلیوں سے لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہی ہے۔ دستخط کرو حرین، زریاب کی آواز سپاٹ تھی مگر اس میں حکم تھا۔ حرین نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ ہم کوئی اور راستہ نہیں نکال سکتے؟
زریاب نے اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے حرین کے نازک اور کپکپاتے ہاتھ پر اپنا مضبوط اور گرم ہاتھ رکھا۔ اس کے جھکنے سے حرین کے حواس مختل ہونے لگے۔ زریاب نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ اگر دستخط نہیں کرو گی تو تمہاری بہن کا کیس میں نہیں لڑوں گا، اور وہ لوگ اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ حرین نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ اپنی بہن کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پر دستخط کر دیے، اور اسی لمحے وہ قانونی طور پر ملک کے سب سے مہنگے اور شاطر وکیل زریاب شاہ کی بیوی بن گئی، جس کا علم ابھی صرف اس کمرے کی دیواروں کا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد زریاب نے حرین کے طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنا فون دو مجھے۔ حرین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر اس کے تیور دیکھ کر خاموشی سے فون اسے تھما دیا۔ زریاب نے اس کی بڑی بہن صوبیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری طرف صوبیہ انتہائی پریشان تھی کہ حرین کہاں رہ گئی۔ جیسے ہی کال اٹینڈ ہوئی، صوبیہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، حرین تم کہاں ہو؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، میں کب سے پریشان ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ زریاب نے اپنے مخصوص سرد اور حاکمانہ لہجے میں جواب دیا، بیرسٹر زریاب شاہ بول رہا ہوں۔ صوبیہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی، پھر جلدی سے بولی، جی وکیل صاحب، وہ حرین آپ کے پاس آئی تھی کیا؟ وہ وہی ہے؟ حرین اب میری بیوی ہے اور میرے نکاح میں ہے۔ زریاب نے بم گرایا۔ دوسری طرف ایک دم سناٹا چھا گیا۔ صوبیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ زریاب نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر سخت لہجے میں کہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ شادی حرین کی رضامندی اور اس کی حفاظت کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ تمہارے سسرال والے اسے بھی نقصان پہنچا سکتے تھے تاکہ تم کیس واپس لے لو۔ اس لیے کیس ختم ہونے تک وہ میرے گھر میں میری ذاتی حفاظت میں رہے گی اور یہی میری فیس ہے۔ صوبیہ رونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ پلیز میری بہن کو گھر بھیج دیں، وہ بچی ہے، وہ اب زریاب شاہ کی بیوی ہے۔ زریاب نے اس کی بات کاٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا کیس جیتا جائے اور حرین محفوظ رہے تو خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کر لو، ورنہ میں کیس سے اسی وقت دستبردار ہو جاؤں گا اور حرین کو بھی طلاق دے کر گھر بھیج دوں گا، پھر جو تمہارے دشمنوں کا دل چاہے وہ کریں۔ صوبیہ جو پہلے ہی برباد ہو چکی تھی، اس کے پاس اس طاقتور وکیل کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب شاہ کے بغیر وہ یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتی، اس لیے وہ روتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ یوں زریاب نے اپنی ذہانت سے لڑکی کے غائب ہونے کا منطقی جواز پیش کر دیا اور فون بند کر کے حرین کی طرف دیکھا، جو پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ اٹھو، اب ہمیں گھر جانا ہے، زریاب نے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے کہا، اور حرین بنا کوئی سوال کیے میکانکی انداز میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ جس گھر جا رہی ہے وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زریاب کی گاڑی جب اس کے عالی شان محل نما گھر کے پورچ میں رکی، حرین نے آنکھیں حیرت سے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل لگ رہا تھا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں گاڑی سے اتری۔ گھر کے ملازمین اپنے صاحب کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے اور آپس میں خسر پھسر کہنے لگے۔ زریاب نے ایک سخت نظر ان پر ڈالی تو سب کے منہ بند ہو گئے۔ زریاب کے چہرے پر ایسی سختی اور روب تھا کہ کسی کو سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ سیدھا حرین کے پاس آیا، اس کا بازو تھام کر اسے اندر لے جانے لگا۔ آؤ میرے ساتھ۔ زریاب کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ حرین اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ زریاب اسے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ لاک کی آواز پر حرین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی زریاب کو۔ زریاب اس کے قریب آیا اور حرین قدم با قدم پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ زریاب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حرین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ زریاب کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس کر سکتی تھی۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے
بھاری لہجے میں کہا۔ گھر والوں کو میں سنبھال چکا ہوں، انہیں معلوم ہے کہ تم میری بیوی ہو، اب تم صرف میری ہو، اور اس کمرے کی ہر چیز پر اور خاص طور پر تم پر اب صرف میرا حق ہے۔ حرین نے نظریں جھکا لی۔ مگر یہ صرف ایک ڈیل تھی کہ اس کے بدلے؟ زریاب نے اپنی انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ڈیل دنیا کے لیے تھی۔ اس کمرے میں تم مسز زریاب شاہ ہو اور میں اپنے حقوق بہت اچھی طرح وصول کرنا جانتا ہوں۔ رات کا وقت ہوا تو کمرے میں خاموشی اور ایک عجیب سا تناؤ چھا گیا۔ حرین نے احتیاط سے اپنا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور بیڈ کے بالکل آخری کونے پر سمٹ کر لیٹ گئی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ سانس بھی آہستگی سے لے رہی تھی۔ زریاب جب فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو حرین کو اس طرح بیڈ کے کنارے پر سمٹا ہوا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تولیہ ایک طرف رکھ کر چلتا ہوا بیڈ پر آیا اور سائڈ ٹیبل سے لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں صرف زیرو کا بلب مدھم روشنی رہ گئی تھی۔ زریاب بیڈ پر لیٹا اور اندھیرے میں اپنا بازو پھیلا کر حرین کی کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ حرین کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے جھٹکا کھا کر اٹھی اور بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ اپنی سائڈ پر رہیں، میں نے کہا تھا میں ساتھ سو لوں گی، مگر چپکنے کا نہیں کہا تھا۔ زریاب بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی اس معصومانہ دلیل پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے حرین کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ حرین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی زریاب کے چوڑے سینے پر جا گری۔ زریاب نے فوراً اپنے دونوں بازو اس کے گرد کس لیے اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ حرین کی دونوں ہتھیلیاں زریاب کے سینے پر تھیں اور وہ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے ہاتھوں کے نیچے محسوس کر سکتے تھے۔ زریاب نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کی۔ نکاح کیا ہے بیوی، کوئی روم میٹ کا ایگریمنٹ نہیں کیا جو فاصلہ رکھوں۔ اب تمہیں اس فاصلوں کو مٹانا ہوگا۔ شوہر ہوں تمہارا اور شوہر بیوی کے ساتھ چپک کر ہی سوتے ہیں۔ حرین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور سانسیں بے ترتیب۔ زریاب کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی اور اس کا لمس حرین کے رگوں پہ بستریت کر رہا تھا۔ زریاب کی مردانہ خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ زریاب نے اپنا رخ موڑ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حرین کی نظریں زریاب کے لبوں پر جم گئی اور اس کا دل ایسا دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ صبح کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو حرین کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی اس کے حواس پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے کہ اسے اپنے گرد ایک مضبوط حصار کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ زریاب کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور زریاب کا دوسرا بھاری بازو اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ رات کے تمام مناظر ایک فلم کی طرح حرین کے ذہن میں گھوم گئے اور شرم کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ جو اب اس کا شوہر تھا اس طرح بے تکلفی سے سوئی رہی۔ اس نے آہستگی سے خود کو زریاب کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے جاگنے سے پہلے بستر چھوڑ دے، مگر جیسے اس نے ہلنے کی کوشش کی، زریاب کی گرفت ڈھیلی ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئی۔ زریاب جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں تو بند رکھی تھی مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، صبح ہو گئی ہے۔ حرین نے بمشکل سرگوشی کی۔ اس کا دل پسلیوں میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زریاب نے آنکھیں کھولے بغیر اپنی نیند میں ڈوبی بھاری آواز میں کہا، ابھی نہیں، ابھی میری صبح نہیں ہوئی۔ اس نے ایک کروٹ لیا اور حرین کو مزید اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اب حرین کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا اور وہ زریاب کی شہرت کو اپنے لبوں کے قریب محسوس کر سکتی تھی۔ زریاب نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے سینے سے لگی اس معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس لمحے اس کے دل میں محبت کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ حرین کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ نکاح محض کس کیس کی فیس نہیں تھا۔ یہ سودا تو اس پل طے ہو گیا تھا جب وہ روتی ہوئی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔
زریاب شاہ جو پتھر دل رکھتا تھا، اس لڑکی کی ایک جھلک نے اسے موم کر دیا۔ اسے اسی لمحے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اس نازک سی گڑیا کو دنیا کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے نکاح کرنا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی پناہ میں لینے کا تھا، تاکہ کوئی میلی آنکھ اس کی طرف نہ دیکھ سکے۔ حورین نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ کوشش کی۔ پلیز زریاب، مجھے جانے دیں، مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ زریاب نے اس کی تڑپ کو محسوس کیا اور شرارت سے جھک کر اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرا ناشتہ تم ہو۔ زریاب کے یہ الفاظ حورین پر بجلی بن کر گرے۔ اس کا رنگ حیا سے مزید گہرا ہو گیا اور کانوں کی لوئیں تپنے لگی۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر زریاب کے بازو کو ہٹایا اور بجلی کی تیزی سے بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بھاگی۔ پیچھے زریاب کے کہے کی آواز نے اس کا پیچھا کیا، جو اپنی بیوی کی اس گھبراہٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حورین تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ زریاب تیار ہو کر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مسلسل حورین کا پیچھا کر رہی تھی۔ حورین کو زریاب کی موجودگی سے شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زریاب کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ اس کی نظروں کی تپش حورین کو پگھلا رہی تھی۔ میری کافی؟ زریاب نے مختصر حکم دیا۔ حورین نے جلدی سے کپ اٹھایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زریاب کی نظروں کا حصار اس قدر سخت تھا کہ اس کے حواس مختل ہو رہے تھے۔ گھبراہٹ میں اس نے چینی جار کی بجائے نمک کا جار اٹھایا اور ایک چمچ بھر کر کافی میں ڈال دیا۔ اسے اپنے غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپ زریاب کے آگے رکھا۔ زریاب نے اسے غور سے دیکھا، پھر کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ جیسے ہی پہلا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اترا، کرواہٹ اور نمکین ذائقے نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا۔ زریاب رک گیا۔ اس نے کپ واپس تشتری میں رکھا اور حورین کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زریاب کو اس کی حالت پر پیار آ گیا اور وہ جان گیا کہ یہ غلطی اس کی گھبراہٹ کا نتیجہ ہے۔ بجائے ڈانٹنے یا غصہ کرنے کے، زریاب نے وہ نمکین اور بد ذائقہ کافی کا ایک اور بڑا گھونٹ بھرا۔ حورین نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا۔ زریاب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی بنی ہے؟ حورین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زریاب نے کپ میز پر رکھا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج کافی میں کچھ زیادہ ہی مٹھاس تھی، یا شاید یہ بنانے والے کے ہاتھوں کا اثر ہے کہ زہر بھی شہد لگ رہا ہے۔ حورین سمجھ نہیں سکی کہ وہ تعریف کر رہا ہے یا طنز، مگر زریاب کے لہجے کی نرمی نے اس کے دل کو سکون بخشا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ملک کا سب سے بڑا وکیل اس کی محبت میں کڑوی کافی بھی امرت سمجھ کر پی گیا۔ زریاب نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ کورٹ کا وقت ہو رہا ہے اور آج اس کا پہلا امتحان تھا، جہاں اسے حورین کے لیے دنیا سے لڑنا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے حورین سے اپنی اصل فیس وصول کرنی تھی۔ ناشتے کے بعد زریاب اپنے ڈریسنگ روم میں گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ کورٹ جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں اس کا قد کاٹ اور وجاہت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ حورین جو ابھی برتن سمیٹ رہی تھی، اس کی نظر جیسے ہی زریاب پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ واقعی کسی بھی زاویے سے عام انسان نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور دبدبا تھا۔ زریاب کے ہاتھ میں اس کی گہرے نیلے رنگ کی ٹائی تھی، جسے وہ بڑی لاپرواہی سے اپنی انگلی پر گھما رہا تھا۔ وہ سیدھا حورین کے سامنے آ کر رکا۔ یہ ٹائی باندھو۔ زریاب نے ٹائی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حورین نے حیرت سے پہلے ٹائی کو دیکھا اور پھر زریاب کو۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا، میں کیوں باندھوں؟ آپ اتنے بڑے وکیل ہیں، اتنے مشکل کیس حل کر لیتے ہیں، تو کیا یہ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ سے سنبھالا نہیں جاتا؟ زریاب کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے حورین کی یہ حاضر جوابی اور اچھی منطق بہت پسند آئی تھی۔
کیس حل کرنا دماغ کا کام ہے اور ٹائی باندھنا بیوی کا کام ہے، اور تم میری بیوی ہو اس لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حرین نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھیں ڈیل میں صرف ساتھ رہنے کا لکھا تھا، ٹائی باندھنے کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور ویسے بھی مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ اگر غلطی سے پھندا لگ گیا اور آپ کا دم گھٹ گیا تو آپ کا کیس کون لڑے گا؟ زریاب ہنس پڑا۔ اس لڑکی کی باتیں اس کے دل کو بری طرح گھائل کر رہی تھی۔ وہ یہ کیسے سمجھاتا؟ اس نے یہ ڈیل صرف کیس کے لیے نہیں کی۔ جس پل حرین اس کے آفس میں روتی ہوئی داخل ہوئی تھی، زریاب شاہ کا دل اسی وقت اس کے نام ہو چکا تھا۔ اسی پل پہلی نظر کی محبت پر کبھی یقین نہیں تھا، مگر اس لڑکی کی سادگی نے اس کے سارے اصول توڑ دیے۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے نکاح کے بندھن میں جکڑ لیا تاکہ وہ ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے اور اس کی پناہ میں رہے۔ اگر تم نے پھندا لگا بھی دیا تو میں خوشی خوشی قبول کر لوں گا۔ زریاب نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے، چپ چاپ ٹائی باندھو۔ حرین اس کے اچانک کھینچنے پر لڑکھڑائی اور سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ زریاب نے ٹائی اس کے کانپتے ہاتھوں میں تھما دی اور خود اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کر لیے۔ حرین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ حرین کو زریاب کی گرم سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے ٹائی کا کالر درست کرتے اسے درست کرنے کی کوشش کی۔ اس کا قد زریاب کے سامنے چھوٹا پڑ رہا تھا، اس لیے اسے ایڑیاں اٹھانی پڑی۔ زریاب اسے مسلسل گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حرین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کی پلکیں تیزی سے جھپک رہی تھیں۔ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ زریاب نے سرگوشی لی۔ حرین نے نظریں جھکائی، فوراً بولی، وہ آپ کا قد بہت لمبا ہے نا، اس لیے مشکل ہو رہی ہے، کانپ نہیں رہی میں۔ زریاب نے اس کی کمر میں اپنی گرفت مزید سخت کر دی، جس سے حرین اور بھی اس کے قریب ہو گئی۔ اب ان کے درمیان ہوا گزرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ حرین کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا زریاب انہیں سن سکتا ہے۔ جب ٹائی بن گئی تو حرین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زریاب نے اسے چھوڑا نہیں۔ اس نے حرین کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے رات کو جو چاندی کی چین مجھے فیس کے طور پر دی تھی وہ بہت سستی تھی۔ زریاب کی آواز بھاری اور نشیلی تھی۔ زریاب شاہ اتنی کم فیس میں کام نہیں کرتا۔ حرین کا دل زور سے دھڑکا۔ تو میں نے کہا تو تھا کہ میں پیسے چکا دوں گی، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ زریاب کی نظریں حرین کے گلابی لبوں پر جم گئی۔ اصل فیس تو اب میں وصول کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے حرین کچھ سمجھ پاتے زریاب نے اپنا چہرہ جھکایا اور اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا۔ حرین کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے بے ساختہ زریاب کے کوٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ یہ لمس اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ حرین کا دماغ معاف ہو گیا۔ زریاب نے اس کی تمام مزاحمت اور منطق کو ایک ہی پل میں پگھلا دیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد جب زریاب پیچھے ہٹا تو حرین کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما رہا تھا اور وہ سانس لینے کے لیے ہانپ رہی تھی۔ زریاب نے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے مسکرا کر کہا، باقی فیس میں شام کو آ کر وصول کروں گا۔ زریاب اسے وہیں بت بنا چھوڑ کر مڑا اور آفس بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حرین وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو سے باہر تھیں اور وہ اپنے لبوں پر ابھی تک زریاب کے لمس کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس طوفان کی زد میں آ چکی ہے اور شاید اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو ہر پیشی کے موقع پر محسوس ہوتا تھا، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ آج ملک کا نامور بیرسٹر زریاب شاہ اپنی بیوی کی بہن کا کیس لڑ رہا تھا۔ حرین پچھلی نشست پر بیٹھی دم سادے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں کالا کوٹ پہنے زریاب کھڑا تھا۔ اس وقت زریاب کا روپ گھر والے زریاب سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایسا روپ تھا کہ مخالف وکیل بھی بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ حرین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دیر پہلے گھر میں اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا اور اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ یہاں وہ کسی جنگجو کی طرح لگ رہا تھا
جو اپنے دشمن کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے تیار ہو۔ کارروائی شروع ہوئی تو مخالف وکیل نے صوبیہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر تبھی زریاب کی گرجدار آواز گونجی، آبجیکشن مائی لارڈ۔ زریاب نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست شاید بھول رہے ہیں کہ عدالت ثبوت مانگتی ہے، مفروضے نہیں۔ اگر انہوں نے میرے کلائنٹ کی کردار کشی کی کوشش کی تو میں حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دوں گا۔ اس کے دلائل اتنے نپے تلے اور کاٹ دار تھے کہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے مخالفین کے ہر جھوٹ کو اپنی ذہانت سے ایسے بے نقاب کیا کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ حرین جو سہم کر بیٹھی تھی، اسے اچانک اپنے اندر ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ زریاب کی یہ طاقت اور روب دیکھ کر اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ عزت اور فخر پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ وہ اس کی بہن دنیا کے سب سے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ زریاب نے بحث کے دوران ایک نظر پیچھے مڑ کر حرین کو دیکھا، جو سہمی ہوئی اسے ہی تک رہی تھی۔ زریاب کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ دنیا کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے یہ نکاح کسی سودے کے تحت نہیں کیا۔ در حقیقت جس پل حرین اس کے آفس میں روتی ہوئی آئی تھی، زریاب کا دل اسی لمحے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ پہلی نظر کا عشق تھا جس نے زریاب جیسے سخت گیر وکیل کو بھی موم کر دیا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ حرین کو نکاح میں نہ لیتا تو شاید وہ کبھی بھی کھل کر اس کی حفاظت نہ کر پاتا۔ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہر خطرے سے بچانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ سماعت ختم ہوئی تو جج نے زریاب کے دلائل سے متاثر ہو کر صوبیہ کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور مخالف پارٹی کو سخت وارننگ دی۔ واپسی پر زریاب گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا اور حرین اس کے ساتھ والی سیٹ پر خاموش بیٹھی۔ شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتے ہوئے اچانک زریاب نے گاڑی ایک سنسان اور پرسکون راستے کی طرف موڑ دی اور ایک درخت کے سائے میں روکی۔ حرین چونک اٹھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور زریاب کی طرف۔ ہم یہاں کیوں رک رہے ہیں؟ گھر تو دوسری طرف ہے۔ زریاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور پھر حرین کی طرف گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں صبح والی شرارت اور دیوانگی لوٹ آئی۔ وہ حرین کی طرف جھکا تو حرین خوف اور گھبراہٹ سے سیٹ کی پشت سے چپک گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حرین کی آواز لرز گئی۔ زریاب اس کی اتنا قریب ہو گیا کہ حرین کو سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ حرین کی سیٹ کی پشت پر رکھا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، کورٹ میں تو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ میرا دھیان بھٹک رہا تھا۔ جج کے سامنے میں بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر کے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ حرین نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹائیں اور اپنی مخصوص معصوم منطق استعمال کرتے ہوئے بولی، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ واقعی اتنے بڑے وکیل ہیں یا بس گھر میں ہی روب جھاڑتے ہیں؟ اور ویسے بھی میں تو دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے آپ کو وہ سب یاد رہے جو آپ نے یاد کیا تھا۔ زریاب اس کی معصومانہ بات پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ایسی خنک تھی کہ حرین اسے دیکھتی رہ گئی۔ وکیل یاد نہیں کرتے میڈم، وکیل دلیل دیتے ہیں۔ زریاب نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ اس کے لمس پر حرین کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ زریاب کا ہاتھ اس کے گال سے ہوتا اس کی تھوڑی تک آیا۔ اور تم دعا مانگ رہی تھی یا مجھے دیوانہ بنا رہی تھی، یہ میں خوب جانتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہ آپ خود ہی دیوانے ہیں۔ حرین نے منہ بسورا اور نظریں جھکا لی۔ اب پلیز گھر چلیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ زریاب نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے مگر کھانے کی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے حرین کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ حرین نے اپنی مٹھیاں بینچ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ زریاب کی قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ یہ 1 مہینے کا معاہدہ اس کے دل کا سکون نہ برباد کر دے، کیونکہ وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی جو قانونی طور پر اس کا شوہر تھا، مگر حرین کے خیال میں یہ سب عارضی تھا۔ زریاب نے اسے چھوڑا تو حرین کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور بولا، چلو اب گھر چلتے ہیں ورنہ تم یہیں بھوک سے بے ہوش ہو جاؤ گی، اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ حرین نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کر سکے۔
مگر وہ نہیں جانتی تھی گھر پہنچ کر ایک اور طوفان ان کا منتظر ہے، جو ان کی اس نئی نویلی محبت کے لیے کڑا امتحان ثابت ہونے والا ہے۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکتے حرین نے سکھ کا سانس لیا۔ آج کا دن اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ پہلے عدالت کا تناؤ اور پھر واپسی پر زریاب کی وہ دیوانگی جس نے اس کے حواس ابھی تک مختل کیے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر زریاب کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے صوفے پر ایک انتہائی باوقار اور ماڈرن خاتون بیٹھی تھی، جن کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ حال میں ہی بیرون ملک سے واپس آئی ہیں۔ یہ زریاب کی والدہ بیگم سلمہ تھی۔ وہ غصے سے اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر زریاب اور اس کے ساتھ کھڑی اس سادی سی لڑکی پر پڑی، وہ بھڑک اٹھی۔ زریاب، یہ سب کیا ہے؟ بیگم سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی لندن سے پہنچی ہوں اور ملازم بتا رہے ہیں کہ تم نے کوئی نکاح کر لیا، اور یہ لڑکی کون ہے جسے تم ساتھ لے کر آئے ہو؟ حرین سہم کر زریاب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنی حیثیت کا احساس تھا، وہ تو بس ایک ڈیل کے تحت یہاں آئی تھی۔ اسے لگا اب زریاب سب کے سامنے اسے جھڑک دے گا یا کوئی بہانہ بنا دے گا، مگر زریاب نے آگے بڑھ کر حرین کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایسا تحفظ تھا کہ حرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زریاب کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس دن آفس میں حرین کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ دنیا نہیں جانتی کہ اس لڑکی نے ایک نظر میں زریاب شاہ کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ اس نے نکاح کسی مجبوری میں نہیں بلکہ اسے پانے کے لیے کیا تھا، اور اب وہ اپنی ماں کے سامنے بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ السلام علیکم ماں، زریاب نے ماں کے سامنے حرین کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے انتہائی مضبوط اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی اور اس گھر کی عزت ہے، مسز حرین زریاب شاہ۔ بیگم سلمہ حیرت سے منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ تم ہوش میں تو ہو زریاب؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ جو ہمارے سٹیٹس کی ہی نہیں لگتی۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے ڈر تھا کہ زریاب اب اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائے گا، مگر زریاب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ سٹیٹس انسان کے کردار سے ہوتا ہے، موم کپڑوں سے نہیں۔ حرین اب میری ذمہ داری ہے اور میری محبت، اس لیے میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ آپ آرام کریں، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ حرین جو ڈر رہی تھی کہ زریاب اسے ملازمہ بنا کر پیش کرے گا، اس کی یہ غیر مشروط حمایت دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زریاب نے دروازہ بند کیا تو حرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا میری وجہ سے، حرین نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ زریاب نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور آستینیں فولڈ کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میں نے سچ کہا ہے، تم میری بیوی ہو اور میرا فرض ہے کہ تمہیں عزت دوں۔ حرین نے معصومیت سے ناک سکیڑی۔ لیکن وہ تو شیرنی لگ رہی تھی، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے کچا ہی نہ چبا جائے۔ ان کا میک اپ بھی کتنا خطرناک تھا۔ زریاب اس کی عجیب لاجک پر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ شیرنی ہے تو میں بھی شیر ہوں، اور شیر کی بیوی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے حرین کے گال کو چٹکی سے کھینچا۔ اور ویسے بھی تمہیں کھانے کا حق صرف مجھے ہے۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا۔ زریاب بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی کیس کی فائل سٹڈی کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور وہ کام میں مگن تھا۔ حرین کچن سے اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ کے پاس آئی اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لیں تاکہ آپ کا دماغ تیز چلے، حرین نے سنجیدگی سے کہا۔ زریاب نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور گلاس پکڑنے کے بجائے حرین کی کلائی تھام لی۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں گرا لیا۔ حرین کی چھوٹی سی چیخ نکل گئی اور دودھ کا گلاس چھلکتے چھلکتے بچا۔ میرا دماغ بہت تیز ہے مسز زریاب۔ زریاب نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی دونوں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ اس وقت دماغ کو نہیں، دل کو سکون کی ضرورت ہے۔ حرین کا چہرہ زریاب کے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ وہ اس کی قربت سے بکھلا گئی۔ مجھے شرم آتی ہے زریاب، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔
زریاب نے اپنی گرفت سخت کر دی اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا دیا۔ اس کی گرم سانسیں حرین کی جلد کو جلا رہی تھی۔ بیویوں کو شوہروں سے شرم نہیں آتی بلکہ انہیں خوش کرنا چاہیے میری جان۔ زریاب نے نرمی سے اس کے کان کی لوک کو اپنے لبوں سے چھوا تو حرین کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار زریاب کے کندھوں کو جھکڑ لیا۔ زریاب نے سر اٹھا کر اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولا، تمہاری یہ دھڑکنیں مجھے سب بتا رہی ہیں کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، پھر یہ دوری کیوں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ ڈر ہے۔ حرین نے لرزتی آواز میں بہانہ بنایا مگر اس کی آواز میں دم نہیں تھا۔ اچھا تو پھر اس ڈر کا علاج کرنا پڑے گا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو تھام لیا اور اس کے لبوں پر چھک گیا۔ اس نے حرین کے ساتھ وہ بے باکیاں کی کہ حرین اپنی ساری منطق اور بہانے بھول گئی۔ زریاب کے لمس میں ایسی شدت اور جنون تھا کہ حرین کو محسوس ہوا جیسے وہ پگھل رہی ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو زریاب کی محبت کے حوالے کر دیے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زریاب نے اس رات اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ صرف ایک معاہدے کی بیوی نہیں بلکہ اس کے دل کی دھڑکن ہے۔ اگلی صبح کا آغاز حرین کے لیے ایک نئے امتحان کے ساتھ ہوا۔ زریاب تو کورٹ چلا گیا تھا مگر گھر میں بیگم سلمہ کی موجودگی حرین کے اعصاب پر بھاری تھی۔ وہ کچن میں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر ٹرے میں سجا کر بیگم سلمہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو بیگم سلمہ بیڈ پر ٹیک لگائے کسی میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی۔ حرین کو دیکھتے ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ملازم کہاں ہے؟ ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ حرین نے ڈرتے ڈرتے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بڑی معصومیت سے بولی، ملازم تو ہے مگر میں نے سوچا کہ بہو کے ہاتھ کی چائے میں شاید زیادہ ذائقہ ہوتا ہے اس لیے میں خود لے آئی۔ بیگم سلمہ نے طنزیہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم جیسی لڑکیاں بس یہی سمجھتی ہیں کہ چائے کافی پلا کر امیر گھرانوں میں جگہ بنا لیں گی۔ زریاب میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتی ہوں، وہ جلد ہی اس بے وقوفی سے اکتا جائے گا۔ حرین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر اس نے بڑی ہمت کر کے جواب دیا، میں جگہ بنانے نہیں آئی آنٹی، بس اپنا فرض پورا کر رہی ہوں۔ زریاب نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو ان کی ماں میری بھی ماں ہے۔ بیگم سلمہ نے غصے سے میگزین سائڈ پر پھینکا۔ بس یہ جذباتی باتیں اپنے پاس رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ حرین دل گرفتہ ہو کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ شام کو جب زریاب گھر آیا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ حرین فوراً پانی لے کر اس کے پاس پہنچی۔ زریاب نے پانی پی کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ امی نے کچھ کہا تو نہیں؟ حرین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس تھوڑی ناراض ہیں، مان جائیں گی۔ تبھی حرین کا فون بجا۔ یہ اس کی بڑی بہن صوبیہ کی کال تھی۔ فون سنتے ہی حرین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فون بند کر کے زریاب کی طرف مڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زریاب، وہ لوگ جھوٹے گواہ لے آئے ہیں۔ صوبیہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ کیس بہت خراب ہو گیا ہے، اگر ہم ہار گئے تو۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میری آپی مر جائیں گی، زریاب پلیز کچھ کریں۔ زریاب نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حرین اس کے کوٹ کے کالر میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ زریاب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے سر کو چوما۔ میری طرف دیکھو حرین۔ زریاب نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ حرین نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے زریاب۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور شدت ابھری۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور انتہائی جذباتی لہجے میں بولا، جب تک زریاب شاہ زندہ ہے ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا حرین، میں نے اس دن تم سے نکاح صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کیس میں دلچسپی تھی یا مجھے کوئی فیس چاہیے تھی۔ حرین ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی دل دے دیا تھا۔ تمہاری وہ ٹوٹی پھوٹی حالت اور بہن کے لیے تڑپ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اسی لمحے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جیسی معصوم لڑکی ظالم دنیا کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی کسی خطرے میں ڈالنا چاہتا تھا۔
اسی لیے تمہیں اپنے نکاح کے حصار میں لیا تاکہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ زریاب کا یہ اعتراف حرین کے دل میں اتر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ جس سودے کا ماتم کر رہی تھی وہ دراصل محبت کی انتہا تھی۔ زریاب نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دی اور اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے پچھلے پہر گھر میں اچانک شور مچا۔ حرین اور زریاب ہڑبڑا کر اٹھے۔ پتہ چلا کہ سلمیٰ بیگم واش روم جاتے ہوئے بری طرح سلپ ہو گئی ہیں اور ان کے پاؤں میں شدید موچ آئی ہے۔ زریاب نے ڈاکٹر کو کال کی، مگر ڈاکٹر نے آنے تک بیگم سلمیٰ درد سے کراہ رہی تھی۔ حرین نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گرم پانی اور بام کا بندوبست کیا۔ بیگم سلمیٰ درد کی شدت سے اسے منع بھی نہ کر سکی۔ حرین ساری رات ان کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی، ان کے سوجے ہوئے پاؤں کی ٹکور کرتی رہی اور دبا کر انہیں سکون دینے کی کوشش کرتی رہی۔ زریاب دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کیسی وہ لڑکی جسے اس کی ماں نے دھتکار دیا تھا اپنی نیند قربان کر کے ان کی خدمت کر رہی ہے۔ صبح جب بیگم سلمیٰ کی آنکھ کھلی تو درد کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حرین وہیں فرش پر ان کے پاؤں کے پاس سر رکھے بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی گرم پٹی تھی۔ بیگم سلمیٰ کا دل یہ منظر دیکھ کر پسیج گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط تھی۔ یہ لڑکی واقعی مخلص تھی۔ انہوں نے آہستگی سے حرین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حرین ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ درد کیسا ہے اب؟ اس نے فوراً پریشانی سے پوچھا۔ بیگم سلمیٰ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم نے ساری رات میرے لیے جا کر گزاری، میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا، مگر تم نے اف تک نہیں کی۔ حرین نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ میری ماں جیسی ہیں اور ماں کی ڈانٹ کا برا نہیں منایا جاتا۔ زریاب جو کب سے دروازے پر کھڑا تھا مسکراتا ہوا اندر آیا۔ دیکھا ماں، میں نہ کہتا تھا کہ میرا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ بیگم سلمیٰ نے زریاب کو دیکھا اور پھر حرین کو گلے لگا لیا۔ ہاں تم ٹھیک تھے زریاب، اس سے بہتر بہو اور جیون ساتھی تمہیں مل نہیں سکتی تھی۔ گھر کے محاذ پر حرین جیت چکی تھی مگر باہر کی جنگ ابھی باقی تھی۔ اگلی صبح صوبیہ کے کیس کا فیصلہ کن دن تھا اور حرین کا دل ایک بار پھر خوف سے ڈوب رہا تھا۔ کیا زریاب واقعی وہ کرشمہ دکھا پائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا؟ آج عدالت میں فیصلہ کن گھڑی تھی۔ زریاب شاہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے عدالت کے سامنے ایسے ٹھوس ثبوت اور دلائل پیش کیے کہ مخالف وکیل کے پسینے چھوٹ گئے۔ زریاب نے ثابت کر دیا کہ صوبیہ پر لگائے گئے تمام الزامات نے نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ اسے بلیک میل کرنے کی ایک سازش تھی۔ جج نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد صوبیہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور خلا کی ڈگری جاری کرتے ہوئے سسرال والوں کو ہراساں کرنے پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا۔ کمرہ عدالت میں سنسنی پھیل گئی کیونکہ زریاب شاہ ایک ہارا ہوا کیس جیت کر اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہا تھا۔ عدالت کے باہر آتے ہی حرین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اب آزاد ہے۔ خوشی کی شدت میں وہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی اور آس پاس کتنے لوگ ہیں۔ جیسے ہی زریاب باہر نکلا حرین بھاگتی ہوئی آئی اور شدت جذبات سے اس کے گلے لگ گئی۔ ہم جیت گئے زریاب، ہم جیت گئے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ زریاب ایک لمحے کے لیے اس کے اچانک رد عمل پر حیران ہوا مگر پھر مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر لیے اور اسے سب کے سامنے اپنے سینے سے بھیج لیا۔ میں نے کہا تھا نا مسز زریاب کہ زریاب شاہ اپنا کیس کبھی نہیں ہارتا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر اس نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کچھ دن اپنے والدین کے آبائی گھر میں رہے گی اور وہیں سے اپنی جان کرے گی۔ گھر واپسی پر جشن کا سماں تھا مگر حرین کے دل میں عجیب سی اداسی اترتی جا رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ معاہدہ گونج رہا تھا۔ 1 مہینہ کیس ختم ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اسے جانا ہوگا۔ زریاب جب خوشگوار موڈ میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ حرین الماری کھلی چھوڑ کر بیڈ پر رکھا اپنا سوٹ کیس پیک کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور وہ کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ زریاب کے تیور ایک دم بدل گئے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر حرین کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر دور پھینکے
اور غصے سے سوٹ کیس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ یہ کیا تماشا ہے حرین، دماغ خراب ہے تمہارا؟ ذریاب کی دھاڑ سے حرین سہم گئی۔ حرین نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہچکیوں کے درمیان بولی، ہمارا معاہدہ پورا ہو گیا ذریاب۔ آپ نے کہا تھا کیس جیتنے تک، اب کیس ختم ہو گیا تو مجھے جانا ہے۔ ذریاب نے اس کے بازوؤں کو دبوچ کر اسے جھنجھوڑا۔ کون سا معاہدہ اور کیسا جانا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اتنی محنت صرف ایک کیس کے لیے کی تھی؟ ذریاب نے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ پڑھو اسے، اس میں کہیں لکھا ہے کہ یہ 1 ماہ کا نکاح ہے یا کہیں لکھا ہے کہ یہ عارضی ہے؟ حرین حیران رہ گئی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ… ذریاب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حرین ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حرین، تم اس دن جب میرے آفس میں روتی ہوئی آئی تھی، میرا دل اسی پل تمہارا ہو گیا تھا۔ میں پہلی نظر میں تمہیں دل دے بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا اگر میں سیدھے طریقے سے پرپوز کروں گا تو تم کبھی نہیں مانو گے، اور مجھے ڈر تھا وہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ حرین کو شدید جھٹکا لگا۔ خوشی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس نے اپنی مٹھیاں بند کی اور ذریاب کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ بہت برے ہیں ذریاب۔ آپ نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اسے مار رہی تھی۔ ذریاب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک ہی ہاتھ میں قید کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے اپنا بھاری جسم حرین کے نازک وجود پر جھکا دیا، جسے وہ دیوار اور ذریاب کے درمیان بری طرح قید ہو گئی۔ ہاں، میں برا ہوں، خود غرض ہوں، مگر صرف تمہارے لیے۔ ذریاب کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ کیونکہ تم میری ہو، اور ذریاب سے اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا۔ حرین کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ ذریاب نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی انگلیاں حرین کے گالوں اور گردن پر رینگ رہی تھی، جس سے حرین کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ حرین نے کمزور سی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کبھی نہیں۔ ذریاب نے جھک کر اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا شدید اور گہرا تھا کہ حرین کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ اس نے بے اختیار ذریاب کے کندھوں کو تھام لیا۔ ذریاب نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے حرین کو بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ حرین کا دل سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ذریاب نے نرمی سے اس کے بالوں کو ہٹایا اور اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑا تو حرین کی منہ سے سسکی نکل گئی۔ ذریاب کے ہاتھ اس کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کا ہر لمس حرین کو پگھلا رہا تھا۔ I love you حرین۔ ذریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم صرف میری ہو، آج بھی اور ہمیشہ بھی۔ حرین نے اپنی ناراضگی کو ذریاب کی محبت کی شدت کے آگے ہار مانتے ہوئے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اسے خود کے مزید قریب کر لیا۔ اس رات تمام غلط فہمیاں، تمام معاہدے ختم ہو گئے اور ان کے درمیان صرف ایک سچا اور اٹوٹ رشتہ باقی رہ گیا، جو اب کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب حرین کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ ذریاب کے بازو پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ رات کی دیوانگی اور اعتراف محبت کے بعد اس کے دل سے ہر قسم کا بوجھ اتر چکا تھا۔ ذریاب جاگ رہا تھا اور اپنی انگلیوں سے حرین کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ حرین نے آنکھیں کھول کر ذریاب کو دیکھا تو شرما کر نظریں جھکا لی۔ ذریاب نے اس کی تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بھی بھاگو گی مجھ سے؟ ذریاب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ حرین نے نفی میں سر ہلایا اور جذباتی لہجے میں بولی، میں مر جاتی ذریاب اگر آپ مجھے جانے دیتے۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بس ایک سودا کیا تھا۔ ذریاب نے اس کی پیشانی کو چوما۔ سودا دماغ والے کرتے ہیں حرین، اور میں تو اسی دن دل ہار گیا تھا جب تم میرے آفس آئی تھی۔ میں نے بس تمہیں راضی کرنے اور اپنی حفاظت میں لینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سیدھے طریقے سے تم کبھی اس نکاح کے لیے نہیں مانتی۔ چند دن بعد ذریاب کی ماں اور خاندان والوں کی موجودگی میں ولیمے کی ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ حرین
سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں اور ماتھے پر جھومر اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ زریاب سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی حرین کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ تقریب میں حرین کی بہن صوبیہ اور اس کی والدہ بھی موجود تھی۔ وہ دونوں حرین کو اتنا خوش اور پرسکون دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زریاب نے جو زبردستی والا رویہ شروع میں اپنایا تھا وہ دراصل حرین کی بہتری اور حفاظت کے لیے تھا، تاکہ وہ ان کے سر کا سایہ بن سکے۔ اسٹیج پر زریاب نے سب مہمانوں کے سامنے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور مائک پر اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کیس جیتے ہیں، مگر میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے قیمتی جیت یہ لڑکی ہے جو آج میرے ساتھ کھڑی ہے۔ حرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ حال تالیوں سے گونج سے بھر گیا۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں تنہا ہوئے تو حرین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی۔ زریاب پیچھے سے آیا اور اس سے کمر سے تھام کر آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ واپس چاہیے آپ سے، حرین نے آئینے میں زریاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جان مانگ لو، وہ بھی حاضر ہے، زریاب نے اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جان نہیں، وہ چاندی کی چین جو میں نے آپ کو فیس کے طور پر دی تھی، حرین نے مسکرا کر مطالبہ کیا۔ زریاب ہنسا اور اپنی جیب سے وہی چاندی کی باریک سی چین نکالی۔ اس نے بڑی نرمی اور محبت سے وہ چین حرین کے گلے میں پہنا دی اور پھر اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس میں سے ایک بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی نکالی، حرین کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ چین میری پسند تھی اور یہ انگوٹھی تمہاری ملکیت، اب ہمارا حصہ برابر ہوا، زریاب نے شرارت سے کہا اور حرین کو اپنی طرف موڑ کر اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ زریاب اور حرین کی زندگی محبت اور خوشیوں کا گہوارہ بن چکی تھی۔ ان کے درمیان چھوٹی موٹی نوک جھونک اب بھی چلتی رہتی، جو ان کے رشتے کو مزید خوبصورت بناتی تھی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر حرین نے بڑی سنجیدگی سے کہا، زریاب مجھے لگتا ہے ہمیں گاڑی بیچ دینی چاہیے اور گھوڑا خرید لینا چاہیے، کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا اور گھاس تو پارک سے مفت مل جائے گی۔ زریاب نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سر پکڑ لیا اور بے اختیار کہکہا لگایا، خدا کا خوف کرو حرین، بیرسٹر زریاب شاہ گھوڑے پر بیٹھ کر کورٹ جائے گا۔ تمہاری یہ لاجک مجھے کسی دن پاگل کر پہنچا دے گی۔ آپ ویسے بھی مجھ پر پاگل ہیں تو پاگل خانے جانے کی کیا ضرورت ہے، حرین نے آنکھ مار کر کہا تو زریاب نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ برسات کی ایک حسین رات تھی اور آسمان سے بوندیں برس رہی تھی۔ زریاب اور حرین اپنے گھر کے ٹیرس پر کھڑے بارش کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور حرین نے سردی سے بچنے کے لیے خود کو زریاب کے وجود میں چھپا رکھا تھا۔ زریاب کے مضبوط بازو اس کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے۔ بارش کی بوندیں ان کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ حرین نے اپنا سر زریاب کے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو سنا اور پھر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زریاب ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، زریاب نے اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ اگر میں اس دن آفس نہ آتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہماری کہانی کبھی شروع ہوتی؟ حرین کی آنکھوں میں سوال تھا۔ زریاب کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے حرین کو مزید اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پریقین لہجے میں کہا، تو میں تمہیں ڈھونڈ لیتا حرین، میں دنیا کے کسی بھی کونے سے تمہیں تلاش کر لیتا، کیونکہ وکیل کبھی اپنا کیس اور اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ حرین مسکرا دی اور دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مگر عشق کی اس دلیل نے ان دونوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جسے دنیا کی کوئی طوفانی بارش بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔